السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ الفلق کی تفسیر لی تھی اور اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں کیسی کیسی شریر چیزوں سے پناہ لینے کا اس کی تعلیمات دی ہیں۔ اس کے بعد آج کی تفسیر بھائیو ہماری بہت عظیم صورت کی ہے اور وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ تو اس صورت کا نام ہی کافی ہے اس صورت کی فضیلت پر۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس ایک صحابی آیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے کہ میں آج رات کی نماز میں صرف سورۃ اخلاص پڑھتا رہا، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھتا رہا اور کوئی میں چیز نہیں پڑھی۔ تو صحابی سمجھتا تھا کہ شاید میں نے کوئی کمی کی ہے، تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورت جو ہے قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ صرف یہ چند الفاظ کی صورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یعنی ایسے ہے جیسے آپ نے قرآن کے 10 پارے پڑھ لیے ہوں، اتنا آپ کو اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ہاں واقعی قرآن پورا پڑھنا الگ بات ہے، یعنی یہ نہیں کہ 3 بار قل واللہ پڑھنے سے یہ نہیں کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، ایسے نہیں ہوگا، لیکن آپ کو قرآن کی تلاوت کا اجر مل جائے گا۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی عظیم صورت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں آپ نے ایک قافلہ بھیجا تو اس قافلے کا امیر جو ہے، اس لشکر کا امیر لوگوں کی جماعت کرواتا، تو جب تلاوت ختم کرتا تو تلاوت ختم کرتے ہوئے ہر رکعت میں ہی یہ سورۃ اخلاص پڑھتا۔ تو لوگوں نے کہا بھی تم ایک سورت پڑھ لیتے ہو، دوسری سورت کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آئے، آپ کو شکایت کی اس کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور مجھے اس وجہ سے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ میں کہ اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے کہ جس طرح تم نے اس سورت سے محبت کی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ قباء کے امام کے بارے میں آتا ہے، مدینہ میں قباء ہے نا، مسجد قباء، اس کے امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جماعت کرواتا تو ہر رکعت میں ہی دوسری تلاوت کرنے کے ساتھ یہ سورت پڑھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے اس سے محبت ہے، آپ میں کہ تیری اس سورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں پر اس کے آپ نے کیا فرمایا کہ تجھے اس سورت کی محبت نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اس سورت کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ بعد وہ نمازیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سورت کا باقاعدہ پڑھا جانا۔ کون کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی سنتے ہیں کہ جس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص ہے۔ اسی طرح ابھی مغرب کی سنتے ہیں، ابھی آپ نے مغرب کی سنتیں پڑھی ہیں، اس میں بھی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ ایسے ہی اور کہاں پر ہے؟ وتر میں، وتر کی دوسری اور تیسری رکعت، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون ہے، تیسری میں سورۃ اخلاص ہے، اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح طواف کی 2 رکعتوں کے اندر اس میں بھی سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص، اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض حد تک کہ فرض نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی نمازوں کے علاوہ بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام ہوتا
ہر نماز کے بعد آپ تینوں قل پڑھتے، سورۃ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً مغرب اور فجر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 مرتبہ دہراتے۔ صبح و شام کے اذکار میں ان تینوں صورتوں کا ورد کیا جاتا۔ سونے سے پہلے کیا سنت ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ اپنے منہ کے پاس لائے اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کے پھونک مارے اور اپنے جسم پر پھیرے، 3 بار ایسا کرے سونے سے پہلے، سنت ہے یہ کام۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ان کا گہرا تعلق ہے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ اور تعلق کیا ہے کہ آپ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر اسی کلمے کے معنی ہیں۔ لا الہ کے اندر سورۃ الکافرون کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کا انکار ہے، اور الا اللہ کے لفظ کے اندر سورۃ اخلاص ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو خیر یہ تھی اس سورت کی فضیلت۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ہاں کئی ایسی حدیثیں اور روایتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ سورت کو 10 مرتبہ پڑھنا، 11 مرتبہ پڑھنا، 100 دفعہ پڑھنا، 200 مرتبہ پڑھنا، لیکن بھائیو وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ہم نے جو ذکر کی ہیں یہ ہیں حدیثیں جو صحیح ہے سورت کی فضیلت کے بارے میں۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے اس کا پڑھنا تعداد مقرر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن تعداد کے حوالے سے، لیکن وہ بھی حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں ضعف ہے، 10 دفعہ والی بھی حدیث جو ہے اس میں ضعف ہے۔ تو یہ تھا اس سورت کے حوالے سے اس کی فضیلت کے بارے میں۔ باقی اس سورت کا موضوع جو ہے، آپ سورۃ الناس ہم نے پڑھی ہے، اس کا لفظ، اس کا نام کہاں سے ہے؟ قل اعوذ برب الناس سے۔ سورۃ فلق پڑھی ہے، اس کا نام کہاں سے ہے؟ قل اعوذ برب الفلق سے۔ لیکن اس کا نام اخلاص ہے، تو اخلاص کا لفظ اس میں آتا ہے؟ اخلاص کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے، اس طرح سورۃ فاتحہ بھی ہم نے جو پڑھی اس سے پہلے، کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کا نام ان کے موضوع کے اعتبار سے ہے، اور واقعی ہی یہ صورت اخلاص ہے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ کہ معنی کے اعتبار سے اس لحاظ سے کہ اس میں خالص صرف اللہ ہی کی تعریف بیان ہوئی ہے، کسی اور چیز کا بیان نہیں، نہ کسی نبی رسول کا ذکر آیا ہے، نہ کوئی قیامت کا بیان ہوا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں پڑھا، اس میں مختلف چیزوں کا بیان ہے، لیکن اس صورت میں خالص صرف اللہ کا بیان ہے، اس لحاظ سے اخلاص ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو اس صورت کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کر لیتا ہے، وہ واقعی ہی اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، اس کے اندر واقعی اخلاص آ جاتا ہے۔ تو اخلاص جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ معنی بھی، لفظ بھی، اور ہمارے ہاں اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام بھی بہت ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھتے ہیں اپنے سنتوں میں، نفلوں میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح فاتحہ پر کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی یہاں پر اس سورت پر بھی، حالانکہ اس کی فضیلت ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور ابھی آپ انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے تو اور بھی پتہ چلے گا کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے۔ تو خیر اس سورت کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا معنی کہ بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نازل ہونے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں سبب نزول، اسباب نزول، اور اردو میں ہمارے ہاں شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اور مکہ میں نازل ہوئی ہے سورت، اور مدینہ میں پھر دوبارہ نازل ہوئی۔ تو اس سورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے بھی اور یہودیوں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو وہ رب کون ہے؟ اس رب کی تعریف بیان کرو کہ رب کون ہے۔ اور یہ سوال بڑا منطقی سوال تھا، بڑا ضروری سوال تھا۔ وہ ضروری سوال کس لیے تھا؟ کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو رب ہیں، اور سابقہ زمانوں میں بھی مختلف طرح کے رہے ہیں، ان کے رب ایسے تھے جن کی نسلیں چلتی ہیں، جن کی عیسائیوں کا رب کہ جس کے بیٹا بھی ہے، کوئی بیٹا ہے تو اس کی بیوی بھی ہوگی، بھی ظاہری بات ہے،
اگر بیوی ہے تو ساس سسر بھی ہوگا۔ عیسائیوں کا رب، یہودیوں کا رب بھی اسی طرح سے، ان کے رب کا بھی ایک بیٹا ہے، اور بیٹا ہے تو جس طرح بتایا بیوی ساس سسر سارے ہوں گے، اس طرح کے سارے رشتے ہوں گے۔ اور یہودیوں کا رب وہ بھی ہے جو کبھی کشتی بھی کر لیتا تھا، سمجھے نا، اپنے کسی بندے سے کبھی کشتی کر لیتا۔ اور اسی طرح سے مختلف ہندوؤں کا رب جو کبھی کبھی زمین پر بھی اتر آتا ہے، ایسے ہی بعض قبر پرستوں کا رب وہ بھی کبھی کبھی زمین پر اتر آتا ہے کسی بندے کی شکل میں، یعنی کہ اپنی اصلی ذات میں، کسی بندے کی شکل میں وہ زمین پر اتر آتا ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ شعر کبھی آپ نے سنا ہوگا شاید، یہ ہمارے ہی کسی کا کہنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد لوگوں کے مختلف طرح کے تصورات رہے ربوں کے بارے میں، کھاتے پیتے بھی ان کے رب، اس لیے ان کو نظر نیازیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کافروں نے، مشرکین مکہ نے بھی، یہودیوں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہو رب کون ہے؟ اس لیے آپ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ قل هو اللہ احد۔ آپ اس لفظ پر، اس آیت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کسی چیز کا جواب ہے، کسی سوال کا جواب ہے، کہ جیسے پوچھا گیا ہو کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے وہ جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، کہہ دو کہ وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کتنے ہیں؟ احد، وہ اکیلا ہے۔ اس میں دو چیزیں آ گئی۔ تو فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے جس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اچھا، اللہ کے لفظ کو کافر جانتے تھے؟ ہاں، اللہ کے لفظ کو صرف کافر جانتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن اٹھا کر دیکھیے، 10 آیتیں آپ کو ملیں گی کہ کافروں سے جب پوچھا جاتا، مشرکین مکہ سے، بت پرستوں سے جب پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں کون روزی دیتا ہے، کون بارشیں برساتا ہے، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، 10 آیات ہیں جس میں سوالات کیے گئے مشرکین سے، کافروں سے۔ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کے لفظ سے کہیں گے کہ یہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کا لفظ صرف جانتے نہیں بلکہ اللہ پر ان کا ایمان تھا، اور جانتے تھے کہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے پوری کائنات کا، اس بات کا ان کا پورا یقین اور عقیدہ تھا، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ہاں، یہ ان کا جرم تھا۔ ہمارے ہاں بات جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا ہے بتوں کا شرک ہے، کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ مشرک، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ قرآن کی ایک نہیں 10 آیات اس بات کی کھلی واضح دلیلیں ہیں کہ مشرکین مکہ اور ان سے پہلے کافر مشرک بھی، ہر نبی کے جو مخالفین تھے وہ اللہ کو باقاعدہ مانتے تھے، اللہ کی بلکہ مختلف طرح سے عبادات بھی کرتے تھے، ان کے ہاں عبادت کا جو تصور ہوتا تھا۔ تو خیر، میرے کہنے کا مقصد کہ لفظ اللہ جو ہے ان کے ہاں جانا پہچانا تھا، اور اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے، اللہ کو پکارتے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ جس رب کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں وہ اللہ ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ لفظ کس چیز سے ہے؟ ہاں، لفظ الالہ، الالہ، اور الالہ کا معنی وہ معبود جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، الالہ کا معنی۔ تو اسی سے لفظ اللہ، کہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، کہ جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے۔ احد کس سے؟ ایک چیز سے، واحد، اثنین، ثلاثہ، عربی کے جو آپ نمبر جانتے سنتے ہیں، اس میں واحد کا لفظ اسی سے احد ہے۔ تو وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ کے ایک احد کے اندر جو ہے حقیقت میں بہت سے مختلف گمراہ کن فرقوں جماعتوں کا رد ہو گیا۔ عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ جنہوں نے کتنے اللہ بنائے ہیں؟ 3۔ عیسائیوں کے 3 رب ہیں، 3 اللہ ہے، اللہ ہی ہے لیکن 3 ہیں۔ اللہ باپ ہے، اللہ بیٹا ہے،
اور تیسرا اللہ روح القدس ہے، ان کے اللہ ہی تین ہیں۔ اب 1 جمع 1 برابر 1، اب یہ فلسفہ آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا سوائے عیسائیوں کے۔ اس میں یہودیوں کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، احد ہونے کے اندر وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی ذات نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، احد۔ اس میں مختلف طرح کے مشرکوں کا، چاہے وہ آپ کے زمانے کے مشرک تھے یا آپ کے پہلے کے مشرک تھے یا قیامت تک آنے والا کوئی اور مشرک ہے، ان کا رد ہو گیا احد کے اندر۔ احد کے اس لفظ کے اندر ان کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ کو یہ نہیں کہ ایک بنایا بلکہ ہر پوری مخلوق ہی اللہ ہے۔ یہ لکڑی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ادھر سے کاٹ دیا جائے، کچھ حصہ الگ کر دیا جائے، جو الگ ہونے والا حصہ لکڑی ہی رہے گا کہ مٹی بن جائے گا، پتھر بن جائے گا، لکڑی ہی رہے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو اللہ سے حصہ الگ ہوا نور کا، وہ بھی پھر کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان عقیدوں کو ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے، کہاں لے جاتی ہے چیزیں۔ اگر ہم عیسائیوں کو کافر گمراہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اللہ کے 3 اللہ بنا دیے، تو ہمارے لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو احد کا یہ لفظ جو ہے، اس میں ان سارے جماعتوں کا، گروہوں کا، ان سبھی لوگوں کا رد ہو گیا کہ جنہوں نے ایک سے بڑھ کر کئی اللہ بنا دیے، اللہ کے کوئی حصے جز بنا دیے، اللہ کی اولادیں بنا دی، اللہ کے شریک بنا دیے۔ احد وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے، ایسے ہی اپنے اعمال میں، اپنے رب ہونے میں، اپنے الہ معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ نہ کوئی دوسرا رب ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہو، بنانے میں کوئی اس کا حصہ ہو، اس کی کوئی شراکت ہو، یا کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت حصہ ہو۔ وہ اکیلا ہے، بنانے میں بھی، چلانے میں بھی، تدبیر کرنے میں بھی، رزق روزی دینے میں بھی، اور ہر طرح کی ملکیتوں میں وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح وہ ہر طرح کی عبادتوں میں اکیلا ہے۔ جس طرح وہ اکیلا رب ہے، پوری کائنات کا رب، خالق، مالک اکیلا ہے، ایسے ہی وہ تمام عبادتوں کے لائق بھی صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو احد کے اس لفظ کے اندر یہ سارے معنی آ گئے۔ تو یہ صرف اکیلی یہ آیت ہی قل هو اللہ احد ہی پورا کا پورا توحید کا عقیدہ بیان کر۔ انشاءاللہ آخر میں سوالات رہیں گے، بیٹھیے۔ تو احد کا یہ لفظ جو ہے، اس میں تمام ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی انداز سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کو اور رب بناتے ہیں، اللہ کی ذات کے کوئی حصے جز بنا دیتے ہیں۔ ان سبھی کا رد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔